تقسیم آبادی کے بعد بچے کھچے مسلمانوں کے دین کی حفاظت کرتی رہی ہے، اور اس نے بے شمار مدارس اور مکاتب سینکڑوں کی تعداد میں نہیں بلکہ ہزار کی تعداد میں گاؤں گاؤں اور شہر شہر مسلمانوں کے بچے کھچے مسلمانوں کے دین کی حفاظت کے لیے کام کیا ہے۔ اسی طرح جمعیت علماء ہند نے یہاں رہ جانے والے مسلمان اور مسلمان بچوں کی دنیا کی ترقی کے لیے بھی کام کیا ہے۔ منع نہیں کیا کہ مسلمان بچے صرف مذہبی تعلیم کو حاصل کریں، یہ نہیں ہوا۔ جمعیت علماء ہند نے آزادی کے بعد صباحی اور مسائی، صبح اور شام کے مکاتب بنائے، محلے محلے، مسجد مسجد۔ یہ کہا کہ جو بچے اسکول جاتے ہیں ان کو روکا نہ جائے۔ مسلمان قوم کو جس طرح مفتی کی ضرورت ہے، حافظ کی ضرورت ہے، عالم کی ضرورت ہے، اسی طرح مسلمان قوم کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، اسی طرح ایڈوکیٹ کی بھی ضرورت ہے، انجینئر کی بھی ضرورت ہے، پروفیسر کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ جمہوریت کے معنی یہی ہیں کہ گورنمنٹ اپنے ملک میں بسنے والے لوگوں کی ترقی کے لیے جو بھی وسائل اس کے پاس ہیں بغیر کسی اونچ نیچ اور تخصیص کے لوگوں کی مدد کرے، اور لوگ اس سے استفادہ کرنے کے بعد اپنے ملک کی ترقی کے لیے جو جس طریقے پر بھی خدمت کر سکتے ہیں خدمت کریں۔ انہوں نے اس بنیاد کے اوپر مسلمان کو دنیا کی تعلیم سے روکا نہیں، لیکن یہ ضرور کہا کہ صرف دنیا کی ترقی کے اندر اگر اپنے دین کی حفاظت نہیں ہوگی اور مسلمان یہ نہیں سمجھے گا کہ وہ اور اس کے باپ دادا پردادا مسلمان تھے، تو دنیا کی یہ ترقی اس کی اس دنیا ہی پر ختم ہو جائے گی، آخرت کے اندر اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ ہم بھی جمعیت علماء کے خادم ہیں، ہم نے ایک زمانہ اپنی زندگی کا جمعیت علماء کے ساتھ لگایا ہے۔ جمعیت علماء کی یہ تحریک رہی ہے کہ وہ مسلمانوں کو اس کے لیے کھڑا کرے کہ لوگ اپنی دولت کو بجائے اس کے کہ دنیا کی معاشی طریقے کے اوپر لگائیں، اپنی دولت کو مسلمان بچوں کی تعلیم اور دین کی حفاظت کے لیے اچھے اسکول اور کالج بھی بنائیں۔ جمعیت علماء نے خود اپنے آپ کو اس کے اندر نہیں لگایا، اس لیے کہ اس کے پیچھے اتنی درد سری رہی ہے کہ ملک کی آزادی کے بعد سے لے کر ان 75 سالوں کے اندر نہیں، اور 20 سال پیچھے چلے جائیے تو تقریباً 20,000 فسادات ہوئے، 50,000 مسلمان کٹ گیا، اب بھی فسادات کا سلسلہ جاری ہے۔ وہاں پہنچنا، یہ ثابت کرنا کہ مسلمان بالکل مفلوج نہیں ہے، اس کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے۔ جمعیت علماء جہاں تک پہنچ سکتی تھی یا پہنچ سکتی ہے وہاں تک پہنچتی ہے۔ اس کے پاس اس کا موقع نہیں تھا کہ وہ خود اسکول قائم کرے، لیکن اس نے لوگوں کو یہ کہا
کہ وہ بہتر سے بہتر اسکول قائم کریں، کالج قائم کریں۔ بہت لوگوں نے قائم کیے کالج، خاص طریقے کے اوپر جنوبی ہند میں تو مسلمان تعلیمی اعتبار سے اپنے پیر پر کھڑا ہوا ہے، لیکن شمالی ہندوستان جو بدقسمتی سے انتہائی زیادہ تعصب کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، یہاں اس طرح کی صورت نہیں آ سکی۔ ہم آج بھی لوگوں سے ملتے ہیں، ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ کو خدا نے دولت دی ہے تو آپ اس دولت کا استعمال اس طرح کیجئے، یہ ایک قوم کی خدمت بھی ہے اور بہترین کاروبار بھی ہے، آپ اس کے لیے اپنے آپ کو لگائیے۔ لوگ کہتے ہیں جمعیت علماء بنائے، ہم جانتے ہیں کہ ہم نہیں کر پائیں گے۔ ہم جتنا رات اور دن پھنسے ہوئے ہیں اور جس طرح اپنی جان کو لگائے ہوئے ہیں مسلمانوں کے معاملات میں، ہمارا کوئی کاروبار نہیں، ہم تو کوئی کاروبار کرتے نہیں ہیں۔ ہماری زندگی جمعیت علماء کے پلیٹ فارم پر مختلف جہاد سے مسلمانوں کی خدمت پر لگی ہوئی ہے۔ مصیبت زدہ لوگوں کے ہم امداد مذہب سے اوپر اٹھ کر کرتے ہیں، ہمیں نہیں دیکھتے کہ کون مسلمان ہے کون ہندو ہے، ہم ان کی خدمت برابر کرتے ہیں۔ یہ جمعیت علماء کا ایک نظریہ رہا ہے اور آج تک ہے۔ اسی نظریے کے ماتحت آج سے تقریباً 18-20 سال پہلے مجھے یہ خیال ہوا، میں اس وقت جوان تھا تقریباً، کہ ہمیں دیوبند جیسی مفلوق الحال بستی، جس کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی فیکٹری نہیں ہے، کچھ کرنے کے لیے نہیں، غریب بستی ہے، دنیا میں پہچانی جاتی ہے صرف اور صرف دارالعلوم دیوبند کے نام سے، ورنہ اس بستی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ان بچوں کے لیے ہمیں جدید تعلیم، جس میں 1 گھنٹہ ہم مذہبی تعلیم کا رکھیں گے، ہمیں اسکول بنانا چاہیے۔ ہم نے اس کے لیے زمین خریدنی شروع کر دی، اپنے احباب کے تعاون سے۔ اب تو وہ دنیا سے چلے گئے، سب سے پہلے جو ہم نے اسکول بنایا تھا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے ہماری مدد کی، ہم نے اس کے لیے زمین خریدی، اسکول بنایا، لیکن ہماری لائن نہیں تھی وہ، ہم تو مدرسوں کے پڑھنے والے لوگ ہیں، ہمیں ایسے آدمی بھی نہیں ملے کہ جو اس میں صحیح رخ پر ہماری مدد کر سکتے ہیں، لیکن ہم لگے رہے۔ ہم اگر قرآن ہاتھ میں لے کر یہ کہیں تو انشاءاللہ ہم حانث نہیں ہوں گے کہ 18 سال میں کسی مہینے میں 1 پیسے کی بھی ہمیں آمدنی نہیں ہوئی، تو ہم حانث نہیں ہوں گے۔ لیکن ہم نے ہمت بھی نہیں ہاری، ہم پیسہ لگاتے رہے اس کے اندر۔ پھر ہم سے لوگوں نے کہا کہ بھئی تمہیں آگے بڑھنا چاہیے اور عمارت بناؤ، اس کے اندر بچوں کو رکھو۔ ہم نے ایک عمارت اور تقریباً اس زمانے میں 1.5 کروڑ، آج اگر ہم بناتے تو 3 کروڑ روپیہ خرچ ہوتا، وہ بھی بنائی۔ پھر ہم وہ کام نہ کر سکے تو ہم نے اس کے اندر B.Ed کالج بنا دیا۔ مشکل یہ ہے کہ B.Ed کالج میں مسلمان بچے ہمیں نہیں ملے، غیر مسلم بچے، اور وہ بھی لوور کلاس کے بچے۔ خیر ان کی جو فیس تھی وہ گورنمنٹ ہمیں دینے لگی، ہمیں اس سے یہ فائدہ ہوا کہ ہمارا ایک اسکول بچیوں کا ہے جس پہ ہم نے تقریباً 2 کروڑ روپیہ خرچ کیا، بیچ شہر میں ایک مکان بڑا خریدا، اس پر لگایا، 3 منزلہ عمارت، بلکہ 4 منزلہ ہم نے بنا ڈالی عمارت۔ اس کے اندر بچیاں پڑھ رہی ہیں، ابھی ابتدائی درجے میں ہے، 3ری کلاس چل رہی ہے۔ پھر ہم نے بچوں کا چل رہا تھا تقریباً 18 سال سے، ہمیں اس B.Ed کالج سے ان کی تنخواہ دینے کے لیے پیسہ مل جاتا تھا، ہمیں 2 گنا سکون ہوا۔
لیکن آج کل گورنمنٹ کے حالات خراب ہیں، یو پی گورنمنٹ کے بھی حالات خراب ہیں مالی اعتبار سے۔ اب آج کل وہ پیسہ بھی ہمیں نہیں مل پا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، ہمارا تو کام کسی منفعت کے لیے نہیں ہے، ہم تو خدمت کرنا چاہتے ہیں قوم کی۔ وہ لڑکے ہیں پڑھ رہے ہیں، ہم نے زیادہ توجہ کی دیہات کے بچوں پر، مسلمان بچوں پر، تاکہ شہر کے بچے تو ماں باپ ان کو پڑھا لیتے ہیں، بہت اسکول ہیں، لیکن ان کے پاس اسکول عام طور پر نہیں ہوتے ہیں، اور جو اسکول گورنمنٹ کے بنے ان کا کوئی معیار نہیں ہے۔ ان میں پڑھنے والا بچہ کمپٹیشن کے اندر بیٹھ جائے، یہ اس کے اندر ہمت نہیں ہو پاتی ہے۔ ہمیں اس پر بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا کہ جو شہر کے بچے آتے تھے، جیسے دیہات کے بچے آئے تو شہر کے بچوں کے سرپرستوں نے انہیں بھیجنا بند کر دیا کہ ہم اپنے بچے کو دیہات کے بچوں کے ساتھ نہیں رکھیں گے، ان کی عادات خراب ہو جائیں گی۔ مگر ہم تو ایک مقصد کے تحت چلے تھے، اس لیے ہم نے ان میں سے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ ہمارا تو ہر مہینے خسارہ 80,000، 1,00,000، 1,20,000، 1,40,000 یہ ہوتا رہا، اور ہم اللہ کی مدد سے کرتے رہے آج تک۔ اس کو تقریباً 18-20 سال گزر گئے ہیں۔ پھر ہم سے لوگوں نے کہا کہ بھائی تمہارا خسارہ پورا ہونے کا بئی معنی کہ پیسے تم کو اتنے مل جائیں کہ تم اپنے اسکول اور کالج کی تنخواہ ادا کر دو، تم ڈگری کالج بناؤ۔ ہم نے ڈگری کالج بھی اپنے احباب کے تعاون سے بنا دیا، اس میں تقریباً 1.5 کروڑ روپیہ لگایا ہم نے۔ نور نواز صاحب نے دیکھا اس کو، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ہر وہ چیز جس کی ضرورت تھی وہ سب یہاں موجود ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد لاک ڈاؤن لگ گیا، وہ چل نہیں سکا۔ ہمارے بنانے کا مقصد اگرچہ ہماری یہ لائن نہیں ہے، وہ ہم سے کہے کہ بھائی 1 مدرسہ بنا دو، ہم 5 مدرسے بنا دیں گے، تو ہماری زندگی ہی مدرسوں میں گزری ہے، ہم اس کو کچھ نہیں جانتے۔ لیکن ہمارے سامنے ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد پیسہ کمانا، اللہ جانتا ہے کچھ نہیں تھا۔ مقصد تو صرف یہ تھا کہ ہم مسلمان بچوں کے لیے کچھ کر سکیں، اس کے سوا کوئی مقصد نہیں تھا، اور ہم اس کے لیے آج تک ہم نے ہمت نہیں ہاری ہے۔ ہم ایسے لوگوں کو پکڑتے بھی رہتے تھے کہ بھائی جو جانتے ہیں ان کو، دیوبند آ گئے تو ہم نے لے کر کے بھی گئے، ہم نے دکھلایا۔ ابھی میری ملاقات خالد صاحب سے ہو گئی، انہوں نے نور نواز صاحب کا ذکر کیا، بھائی یہاں سینٹر چلاتے ہیں اور مظفر نگر ہی کے رہنے والے ہیں۔ میں نے کہا بھائی ہمیں ایسے لوگوں کی تلاش ہے، ملاؤ۔ انہوں نے ان کا نام بھی دیا اور ان کا فون نمبر بھی دیا، لیکن میں اپنے جھگڑوں کے اندر جمعیت کے جماعت کے پھنسا رہا، میں ان کو فون نہیں کر سکا۔ پھر میں نے ان کو فون کیا، پھر میں نے نواز صاحب کو بھی فون کیا، اور میں نے یہ کہا کہ بھئی آپ دیوبند آئیں اور آ کر کے دیکھیں ہمارے اداروں کو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم غریب مگر باصلاحیت بچوں کے لیے اگر کوچنگ سینٹر ممکن ہے اور یہاں بن سکتا ہے تو آپ ہماری عمارتوں کو دیکھیے، ہمارے پاس زمین بھی موجود ہے۔ ہم ان 18 سالوں کے اندر ہم نے 5 بیگھے سب سے پہلے زمین خریدی تھی، 1,25,000 روپئے بیگھا، 18-20 سال پہلے۔ ہم سے وہاں کے لوگوں نے کہا بھائی تم نے زمین کے ریٹ خراب کر دیے، بھلے یہاں زمین 1,25,000 روپئے بیگھا ہوگی۔ بھائی ہم نے کہا ہم نے ہر جگہ تلاش کیا، ہمیں اس سے اچھی جگہ ہمیں نہیں ملی۔ بالکل جہاں میں رہتا تھا جس مکان میں، اس سے 1 کلومیٹر وہی روڈ سیدھے چلے جائیے، وہاں پہنچ جائیے۔ پھر ہم نے اس کے ارد گرد زمینیں خریدنی شروع کر دیں۔ اللہ کا فضل ہے اس وقت ہمارے پاس زمین تقریباً 25-30-35 بیگھے زمین ہے، بہت زمین ہے۔ ہم اس کے اندر
ہم نے آدھی سے بھی کم زمین کے اوپر بی ایڈ کالج بھی بنا دیا، پھر ہم نے ڈگری کالج بھی بنا دیا، اس سے پہلے 8ویں تک کا اسکول بھی ہے، شہر کے اندر جا کر کے ہم نے بچوں کا بھی اسکول بنا دیا۔ یہ سب کام ہم نے کر لیے، مگر ہمیں راستہ کامیابی کا نہیں مل رہا تھا۔ انہوں نے دیکھ کر بلڈنگ کو پسند کیا، ہماری ان سے بات ہوئی کہ بھائی آپ ہماری مدد کریں، اس راستے پر چل کر جہاں ہم مسلمان بچوں کی، خاص طور پر کوئی قید نہیں ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم کی ہم کوئی قید کریں گے، نہیں، اگر باصلاحیت بچے اور غریب بچے ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو واپس نہیں کریں گے انشاءاللہ، اگرچہ وہ ہندو ہوں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان بچوں کے لیے کوئی کوچنگ سینٹر بنائیں، یا آپ ہمیں یہ لائن دیجئے کہ ہمیں اس کے اندر جا کر کے اور ڈگری کالج بنانا چاہیے، آپ ہماری رہبری کریں، اس لیے کہ آپ کو تجربہ ہے، ہمیں تجربہ نہیں ہے۔ میں ان کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے راستہ دکھلانے کے لیے میری مدد کی، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری عمر 80-82 سال کی ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کے اندر جو میں نے اتنا پیسہ خرچ کر کے، میں ہو سکتا ہے کہ 15-20 کروڑ روپیہ میں نے اس کے اوپر خرچ کر دیا، اس سے بھی زیادہ خرچ کر دیا ہو، بنایا ہے، خدا کرے یہ قومی اعتبار سے مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر غریب مسلمانوں کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہندو بچوں کے لیے بھی جو پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، ہم ان کی مدد کر سکیں۔ گویا کہ یہ نقطہ ہے، وہ ملنے کی جگہ ہے جس پر میں اور یہ ملے ہیں۔ خدا کرے اللہ ہمیں اخلاص و للہیت کے ساتھ صرف خدمت خلق کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہمارا ساتھ دیں، ہم ان کا ساتھ دیں۔ آج کی اس مجلس کو صرف اسی لیے بلایا گیا ہے، کوئی اس کے اندر شور و شر نہیں مچایا گیا، جو ان حضرات کے جاننے والے ہیں، آپ حضرات، ان کو بلایا گیا ہے۔ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم کوچنگ سینٹر بنائیں گے انشاءاللہ، ان کا چل ہی رہا ہے، یہاں بھی بنائیں گے، دیوبند میں بھی بنائیں گے۔ وہ بہترین عمارت ہے، بہت اچھی عمارت ہے، اور اس کے اندر ہم ایک طبقے کو جو بہترین اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والا ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ کون ہے، اگر وہ غریب ہے اور پڑھنے کا شوقین ہے تو ہم ان بچوں کو 100 بچوں کو بغیر کسی فیس کے پڑھائیں گے، کوچنگ کرائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو دوسرے بچے ہیں، ہم ان کے اندر اس کی اس حیثیت کے مطابق کہ اس کے باپ کی کیا حیثیت ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے، اس اعتبار سے ہم اس کو سہولت دیں گے، پیسہ لیں گے، اس کا کس طرح لیں گے پیسہ، وہ ہماری ایک گفتگو ہے جس کے اندر ہم بیٹھیں گے۔ ہم اس طریقے پر چاہتے ہیں کہ ابھی فی الحال ڈاکٹری کے لیے اور انجینئرنگ کے لیے کوچنگ کریں، اگر اللہ نے ہماری نصرت فرمائی اور مدد فرمائی اور ہم اس کے اندر کامیاب ہو گئے تو میری ایک بڑی پرانی دیرینہ خواہش ہے کہ ہم سول سروسز کے لیے کوچنگ سینٹر بنائیں انشاءاللہ، اور چونکہ اس کے اندر جو بچے کامیاب ہوں گے وہ اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے بہت بڑے مواقع ہیں ان کے پاس، اور وہ گورنمنٹ کی کرسی پر بیٹھ کر کے غریبوں کی بے پناہ مدد کر سکتے ہیں۔ خدا کرے اللہ ہماری مدد کرے اور ہم اس کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ یہ ہماری اپنی دل کی خواہش تھی جس کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی عصری تعلیم بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس کی اہمیت کو ختم کر دے، ہمارے نزدیک اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، بس
ہم چونکہ مذہبی آدمی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اگر اپنے مذہب سے جڑا ہوا نہیں ہے تو وہ چاہے بام عروج پر کہیں تک بھی پہنچ جائے، مگر وہ ایسی کنارے پر کھڑا ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی آخرت کی زندگی برباد ہو جائے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے کو ہم اتنی مسلم بچے کو اتنی تعلیم دیں کہ جس سے وہ یہ جاننے لگے کہ میں مسلمان ہوں، بس اس سے زائد کوئی اور چیز نہیں ہے۔ ہم اس لیے یہ چاہیں گے کہ جو مسلم بچے ہیں ہم آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ اس کو روزانہ صرف اسلام کی بنیادی تعلیم کے مسلمان کہتے کس کو ہیں اور ایمان سکھلائیں، اور ایمان کے بعد اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ ای شیء احب الی اللہ تبارک و تعالی بعد الایمان باللہ، اے اللہ کے نبی ایمان کے بعد دنیا میں کون سی چیز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اپنے وقت کے اوپر پڑھ لینا۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جو انہوں کی زبان سے نکلا وہ حق ہے، جو انہوں نے کیا وہ حق ہے، اس لیے انہوں نے جو فرمایا ہم اسے سر اور آنکھوں پر ایک اٹوٹ چیز سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہم بچوں کو یہ سکھلائیں باقی زندگی کیسی گزرتی ہے، یا اللہ کے قبضۂ قدرت میں ہے وہ گزارے گا۔